یہاں ایک نقطے کی بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ سے مناجات میں زیادہ مزہ آتا ہے, لوگوں میں تبلیغ میں اتنا مزہ بولو نا بھائی نہیں آتا. لوگوں میں بیان کرتا ہے, تبلیغ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, دل اس کا چاہتا ہے کہ میں کس سے رازوں میں نیاز کروں, بولو نا اللہ سے, تہجد میں, دعاؤں میں, تلاوت میں. ہاں ایک انسان کی طبیعت ہے, تھک جاتا ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مخلوق میں بھی رہو اور مخلوق میں بھی بات کو پہنچاؤ, اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے. ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ جس عالم کو خلوت میں عبادت میں دل نہ لگتا ہو اور جھمگھٹوں میں اس کا دل لگتا ہو تو یہ اس کے باطن کی خراب ہونے کی علامت ہے, کیونکہ وہ لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا, اور جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کے قریب رہنے میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہے, اس سے دور رہنے میں زیادہ سکون محسوس نہیں کرتا. جب انسان مخلوق میں کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ کم ہوتی ہے, اور جب نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں. اس لیے علماء کہتے ہیں جو لوگ دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے نفلی عبادت عام لوگوں سے زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کا کنیکشن اللہ سے ڈائریکٹ جڑا رہے. جو لوگ دین کا کام زیادہ کرتے ہیں اور ان نماز کی طرف زیادہ توجہ نہیں, عبادت کی طرف, تو وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں اور مخلوق کے ماحول سے قریب ہو جاتے ہیں. پھر ان میں حب جاہ پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, واہ بھائی واہ بھائی, سب جوتے بھی اٹھا رہے ہیں, ہدیے بھی آ رہے ہیں, ہاتھ پاؤں بھی چومے جا رہے ہیں, تو وہ اللہ کو گئے بھول اور مخلوق میں ہو گئے مشغول. کیا شعر گائے دیکھو, خود بخود ہو گیا یہ. وہ اللہ کو بھول کر مخلوق میں کیا ہو جاتے ہیں مشغول. پھر وہ مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں, یار اتنی واہ واہ ہوئی تھی اس دفعہ بیان میں, وہ مزہ نہیں آیا. پھر وہ کیا کریں گے, آہستہ آہستہ یہ خرابی آتے آتے حق بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر جس چیز جہاں پبلک جا رہی ہے وہاں جانا, کیونکہ مخلوق ہی اصل مقصد بن جاتی ہے نا, تو پھر مخلوق کی خوشی میں وہ خوش ہیں اور مخلوق بس ناراض نہ ہو. تو یہ علماء سو بن جاتے ہیں کچھ وقت کے بعد جا کر, جن کو علماء سو کہا جاتا ہے. جو بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی وہ بھی بیان کرتے ہیں لوگوں کی واہ واہ کے لیے, چاہے اس سے لوگوں میں آگ لگ جائے. ہر بات تو بیان کرنے کی نہیں ہوتی نا, لیکن بیان کریں گے ہر بات. لوگوں میں کیا پیدا ہو رہی ہے, اس سے آگ لگ رہی ہے, لڑائیاں پیدا ہو رہی ہیں, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بڑی خرابی ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنی لا کس سے لگانی چاہیے, اللہ سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام تو پبلک چھوڑ کر آ گئے, اللہ نے بلایا تو چھوڑو بنی اسرائیل کو, بھائی وقت سے پہلے پہنچ گئے, وقت سے پہلے پہنچ گئے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیان کرتے تھے روزانہ, لیکن جس دن تلاوت کا ناغہ ہو جائے نا, یعنی کسی مصروفیت کی وجہ سے, تو بیان کا ناغہ کرتے تھے, تلاوت کا نہیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. دارالعلوم کورنگی میں مجلس تحقیق تھی, 3 دن تحقیقی مجلس تھی, تو حضرت کی تلاوت رہ گئی اور دعا کا جو معمول تھا وہ رہ گیا. تو جب حضرت آئے مدرسے اپنے, تو روزانہ جو بیان کرتے تھے فرمائے اس کی چھٹی, پہلے معمول کس کا پورا ہوگا, تلاوت کا. فرمائے اس لیے کہ پانی کہاں سے ملتا ہے ہمیں, وہاں سے ملتا ہے. پھر مثال دیتے تھے کہ کنویں سے اگر پانی نکالتے رہو گے کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا, تو کنویں میں پانی کچھ نکلے گا تو پھر تھوڑا ٹھہرو تاکہ پانی واپس جمع ہو. تو فرمایا عالم کے پاس جو علم ہے وہ کنویں کے پانی کی طرح ہے, اگر وہ لوگوں کو سیراب کرتا رہے اور پانی بھرنے کا کوئی انتظام نہ کرے تو اس کی زبان سے بھی کیچڑ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دیں. تو وہ تو یہ تلاوت کرنا, ذکر کرنا, تہجد پڑھنا, اللہ سے دعائیں مانگنا, اس سے کیا ہوتا ہے, زمین عالم کی یا کوئی بھی عامی شخص ہو اس کی زمین زرخیز ہوتی رہتی ہے اور وہ انوارات اس میں جذب ہوتے رہتے ہیں, اللہ کی محبت جوش مارتی ہے. پھر وہ کنویں میں جو پانی بھرتا ہے نا وہ پبلک میں کیا کرے گا, تقسیم. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بیان کا ناغہ کروں گا, تلاوت کا ناغہ نہیں کروں گا. بیان کی چھٹی جاؤ, ہم کہیں ارے ہم بیان سننے آئے ہیں یار چھٹی. انہوں نے فرمایا نہیں بھائی, ہم پہلے تلاوت کریں گے. تو رمضان میں تو بیان چھوڑ ہی دیا کرتے تھے, حالانکہ رمضان میں تو پبلک کا بڑا. فرمایا رمضان صرف عبادت کے لیے. رمضان کس کے لیے, عبادت کے لیے. یہ حضرت کی رائے تھی, لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ کہ اگر رمضان میں آپ چھوڑ دیں تو پبلک مارکیٹ سے
شارٹ یعنی مارکیٹ سے مراد مسجدوں سے کیا ہو جائے گی, تو مجبوری ہے. تو شوق ہمیں زیادہ کیا ہونا چاہیے, نفلی عبادت کا, اور تنہائی میں عبادت, جھم گھٹوں میں عبادت وہ بھی ٹھیک ہے, جب دل نہیں لگتا اکیلے میں تو جھم گھٹے میں بھی کر لے آدمی, گناہ نہیں ہے. لیکن دن میں 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم نکال کے اکیلے میں بھی اللہ اللہ کرنا